اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کریں گے باب ششم یعنی چیپٹر 6 میں سے ہدایت کے سرچشمے اور مشاعر اسلام، اور اس میں ہم ٹاپک کریں گے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد وہ پاکیزہ عورتیں ہیں جنہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ امہات المومنین کون ہیں؟ ہماری مائیں ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ازواج ہیں۔ ان کو ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ مطہر کا مطلب ہے پاک صاف، ٹھیک ہے، تو ان کو پاک بیبیوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ روئے زمین پر امہات المومنین یا ازواج مطہرات عورتوں میں سے وہ پاکیزہ، معزز ترین اور محترم ترین طبقہ ہے جنہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں شامل رہنے کی وجہ سے باقی عورتوں سے برتری حاصل ہے۔ اب یہ بھی عورتیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کس چیز پہ برتری حاصل ہے؟ کیونکہ یہ آخر النبی زماں ہمارے پیارے آقا کے جو ہیں بیویاں ہیں، اور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں صرف ان کو یہ مقام حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید نے اگرچہ کسی ایک ام المومنین کا بھی نام نہیں لیا، مگر امہات اور ازواج کے الفاظ استعمال کر کے سبھی امہات المومنین اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اور اعزاز بخشا ہے کہ وہ عام مسلمان عورتوں کی نسبت احترام و عزت اور شرف و اعزاز میں حد درجہ افضل و اکرام ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ دیگر مسلم خواتین سے بہت بلند و بالا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں کسی بھی ازواج کا نام لے کر نہیں ان سے بات کی گئی، کبھی بھی کوئی بھی ان سے ریلیٹڈ کوئی آیت آئی یا کوئی بات آئی یا کوئی وحی نازل ہوئی تو اس میں ان کو امہات اور ازواج کے نام سے پکارا گیا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں، آپ نے ان کو فوراً سے شارٹ کوسچن آنسرز میں بھی آ سکتے ہیں، لانگ میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں جو کچھ آپ کو ریپیٹ کروں گی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اس میں کچھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ سبھی امہات المومنین ازواج مطہرات کو، اچھا یہ پڑھ لیا ہم نے، انہیں امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمارا ان کو ماں کہنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری مائیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ نا، ماں کسی کی بھی ہو اس کی عزت کرتا ہے، دشمن کی بھی ماں ہو نا تو اس کے سامنے دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا دوسرا بندہ کہ بھئی اس کی اور میری ماں، کیونکہ ماں کہتے ہیں سانجھی ہوتی ہے، سب کی مائیں سانجھی ہوتی ہیں، تو ماں کا رتبہ بہت اونچا ہے، اس لیے ان کو ماؤں کے نام سے بلایا گیا۔ اس آیت میں عام مسلمانوں سے نبی کی بالا تر شخصیت اور ذات گرامی کا تذکرہ کرنے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا بھی تذکرہ کر کے مسلمانوں کے ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شرف فضل کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اپنی شخصیات اور ذات میں نہایت افضل اور اشرف ہیں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، ان کے گھر والی ہیں، ان کے گھر کی عزتیں ہیں، تو ہماری تو آنکھیں قربان ان پر، ہمارے بچے قربان ان پر، ہم تو ان سے جتنی محبت ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اتنی عزت اور محبت ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی وہ مائیں ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو روٹین میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تعلیمات عورتوں کے لیے کہ جو عورت جن کا شوہر دنیا سے چلا جائے، وہ بیوہ ہو جائے، تو اس کو کوئی اور شخص اپنے عقد میں لے لے تاکہ اس کا خرچہ پانی ہو سکے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا، کیونکہ وہ نبی کی بیٹیاں تھیں، اور نبی کی بیویاں تھیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، نبی کی ازواج تھیں۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہی نہیں تھا، ختم نبوت ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت تمام ہو چکی ہوئی تھی، آپ مکمل ہو چکا تھا دین، تو اس لیے نبی کے گھر کی عزت کسی کے، سب کے لیے مائیں تھیں، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ ان سے کوئی اور نکاح کر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ وہ بچے سے لے کے بوڑھے انسان تک کے لیے بھی وہ سب کی مائیں تھیں۔ اب آگے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلتیں ہیں۔ یہ فضیلتیں بہت اہم ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ 3 فضیلتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا انتخاب کیا، اور پھر عورتوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ یعنی یہ کسی کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہیں ہوئی، اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا انتخاب کیا، خود ان کو چوز کیا۔ یقیناً ان میں کوئی ایسی بات تھی کہ یہ نبی کی بیوی بنتی۔ قرآن مجید کے مطابق امہات المومنین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ دیگر تمام عورتوں کے مقابلے میں بلند ہے۔ دوسری فضیلت، عام عورتوں سے ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اور تیسری فضیلت جو ہے
اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو وحی الہی کی منزل اور حکمت الہی کا گہوارہ ٹھہرایا، ٹھیک ہے، یعنی ان گھروں میں وحی اترا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ اپنا پیغام حضرت جبرائیل جہاں بھی جس بھی ازواج مطہر کے گھر آپ ہوتے ادھر ہی وحی نازل ہو جاتی، یعنی سب مطہرات کے ازواج مطہرات کے گھروں میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ وحی نازل ہو چکی، یعنی وہ وہی کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ کا پیغام ہے اور یقیناً وہ صاف جگہوں پر، پاک جگہوں پر اترے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکمت الہی کا گہوارہ اور وحی الہی کی منزل ہے، سمجھ لیں کہ گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو، چھوٹے سے باغیچے کو، ٹھیک ہے، تو جہاں پر اللہ کے پیغامات اترتے تھے، اللہ کے میسج اترتے تھے، تو یہ وہ گھر ہیں۔ اللہ نے ازواج نبی کے گھروں کو کیا بنایا؟ وحی الہی کی منزل، یعنی وحی اترتی تھی تو اپنی منزل پر پہنچتی تھی ان کے گھروں میں جا کر۔ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جیسے اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد ہماری منزل ہے، تو اس طرح جب اللہ پیغام بھیجتے تھے تو اس پیغام کی منزل کسی نہ کسی ازواج النبی کا گھر ہوتا تھا۔ اگر وہ حضرت عائشہ کے گھر میں موجود ہے تو اماں عائشہ کے گھر وحی آتی تھی، اگر حضرت خدیجہ اماں کے پاس ہیں تو وہاں وحی آتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ان کے گھر جو ہیں منزل ہے وحی کی۔ اب امہات المومنین کی خصوصیات یہ بھی بہت اہم ہیں، ان میں کیا کیا خصوصیات تھیں یہ سب کو ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو پڑھ لیں۔ تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے پاک باز، پاک دامن اور متقی تھیں، وہ سب علم و فضل اور عبادت اور ریاضت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ نمبر 2 ہو گئی پوائنٹ، اس کو پوائنٹ کی شکل میں یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کی وجہ سے پاک باز، پاک دامن، متقی تھی۔ نمبر 2، وہ سب علم و فضل اور عبادت ریاضت میں اپنی مثال آپ تھیں، یعنی یہ نہیں تھا کہ ان پڑھ ہیں اور ایسے ہی کوئی عورتیں ہیں، بھائی وہ پڑھائی میں بھی سب سے آگے، وہ اخلاق میں بھی سب سے آگے، ایسے ہی نبی کے گھر کی بیویاں بنی۔ آخر ان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی تھی کہ وہ اس قابل تھیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو ہے نا بیایا جاتا۔ پھر تیسری ہے سب پردہ دار اور شرم و حیا کا پیکر تھیں۔ چوتھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بہت محبت فرماتے تھے ازواج سے اور آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے ان سے اور وہ بھی آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں، سب کی سب، اور آپ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتی تھیں۔ تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہم اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ یہ تقریباً 6 پوائنٹس آپ کے بنے اور 6 کے 6 آپ نے یاد کرنے بہت آسان ہے۔ آگے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو سب سے پہلی ازواج مطہر میں ہیں، ام المومنین ہیں پہلی، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ، اور حضرت عائشہ کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے سوری۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نام ختیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نام کیا ہے، لقب کیا ہے۔ لقب کو کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو گھر میں پیار کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ آپ کے والد خالد بن اسد قریش مکہ کے ایک با اثر تاجر تھے، بہت بڑے گھرانے سے تھی، بہت ہائی لیول سٹیٹس کے گھرانے سے تھیں، بہت امیر کبیر گھرانے میں سے تھیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ عمدہ اخلاق کی مالک تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ ایک پاکیزہ ماحول بھی میسر تھا، جس کی وجہ سے ان میں اعلیٰ انسانی اور اخلاقی اقدار پیدا ہو گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے والد کی زندگی بھی تجارت میں دلچسپی لیتی تھیں۔ والد کی وفات کے بعد تجارت کی ساری ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، صداقت اور دیانت کا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں عام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تجارتی سامان شام لے جانے کی درخواست کی تو آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت اور معاملہ فہمی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس تجارت میں پہلے سے زیادہ منافع ہوا، جس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ بے حد متاثر ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے، جو کہ چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی کے والد ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ اب اس پورے پیراگراف کو آپ نے کس طرح اپنے سے لکھنا ہے، کیونکہ ایس ایل او بیسڈ ہوتے ہیں تو بس آپ نے ناموں کا دھیان رکھنا ہے اور واقعات کا دھیان رکھنا ہے۔ آپ اپنے سے آسانی سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو کہ حضرت خدیجہ نے جو ہیں بہت نیک گھرانے سے تعلق رکھی تھیں، ان کے والد تاجر تھے اس وقت، خالد بن اسد قریش مکہ کی، آپ کو پتہ ہے قریش کا جو قبیلہ ہے وہ بڑے سرداروں کا قبیلہ ہے، عرب کے سب سے بڑے سرداروں کا قبیلہ ہے، سب امیر کبیر لوگ ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، یعنی کریم اور جو ہے نا بہت بڑی پوش جو ہے نا سوسائٹی سے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کے والد جب زندہ تھے اس وقت بھی وہ اپنے والد کی تجارت بزنس کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ جو ہے نا فوکس کیا کرتی تھیں اور دلچسپی لیتی تھیں، انٹرسٹ شو کرتی تھیں۔ تو جب آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، کیونکہ آپ نے شروع سے ان کو کرتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ بھی سیکھی ہوئی تھیں اس چیز کو، تو کیونکہ عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑا تجارت کے لیے دوسرے ملک جانے میں
پریشانی آ رہی تھی، تو آپ نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ ایک جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دیانت اور معاملہ فہمی جو ہے نا بہت اچھی ہے، اور وہ تجارت جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے انداز سے کرتے ہیں اور بڑے ایماندار ہیں، امانت دار ہیں۔ تو دیکھیں اگر کوئی بندہ بزنس کرنے والا نا، اس کو ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو اس کے بزنس کو نقصان نہ پہنچائے، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، اور لائلٹی کے ساتھ اور پورے نا دل کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ ان کا مال لے کر جائے اور منافع بھی لا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ان کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کیونکہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا ابھی بعثت جو ہے نا وہ شو نہیں کروائی تھی، اپنی نبوت کا ابھی اعلان نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی عمر بہت چھوٹی تھی، 22-23 سال کے نزدیک عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے آپ کو فرمایا کہ آپ میرا سامان بھی لے کر جائیں، میں نے آپ کے بارے، تو انہوں نے قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب وہ شام تجارت کر کے واپس آئے تو جو پہلے تجارت ان کے والد کیا کرتے تھے تو اس میں سے جو منافع آتا تھا یہ اس سے کہیں ڈبل منافع تھا۔ اب وہ حیران رہ گئے کہ ہم ہر دفعہ یہ چیزیں بکنے کے لیے شام بھیجتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، سمجھنے کہ 2 لاکھ روپے منافع آتا ہے، اس دفعہ 10, 15, 20 لاکھ منافع کیسے آ گیا؟ چیزیں تو وہی ہیں، لوگ بھی وہی ہیں۔ تو کیونکہ بیچنے کا انداز اور ایمانداری اور دیانتداری اب اتنی وہ متاثر ہوئی کہ انہوں نے کہا جی اب میں نے آپ کو اپنے اس میں نہیں رکھنا، امپورٹ ایکسپورٹ میں، کام میں، تجارت میں، اب آپ جو ہے نا مجھ سے شادی کر لیں، میں اتنی آپ سے متاثر ہوئی ہوں، یعنی پیغام بھجوایا شادی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کر لیا۔ کیوں کیا؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ قبول کیا، ٹھیک ہے، نہیں تو کیونکہ عمر کا ڈفرینس تھا، حضرت ختیجہ 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے تھے جب شادی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں جی بہت آکورڈ ہے، لیکن یہ بھی ایک آپ کی سنت ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں سے اگر چھوٹی عمر کے لڑکے شادی کرتے ہیں تو یہ سنت نبی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور ان کے چچا حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں، انہوں نے ان کا نکاح پڑھوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور دیانتداری کی وجہ سے منتخب کیا، یعنی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے ان کو کیوں پسند کیا۔ میں ظاہری ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین در حسین اور چاند سے بھی خوبصورت، سورج سے بھی چہرہ چمکدار، واللیل زلفیں، ماشاء اللہ اتنے پیارے ہمارے نبی کہ حضرت یوسف جو کہ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں وہ بھی اپنی انگلیاں چبا لیں گے، ہم دیکھیں گے ان کو جب وہ ہمارے نبی کا نظارہ کریں گے، دیدار کریں گے تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا خوبصورت، ان سے بھی کہیں گنا زیادہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو خوبصورت اور پیارا بنایا۔ ہم قربان آپ کے اوپر، ہمارے بچے قربان آپ کے اوپر۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اسی طرح جو ہے نا تھوڑا سا تضاد ملتا ہے، کوئی کہتا ہے 23 سال تھی، کوئی کہتا ہے 24، کوئی کہتا ہے 25، تو یہاں 25 لکھا تو آپ 25 یاد کیجئے گا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ الکبریٰ سے ہوئی، اب آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے اولاد مبارکہ میں آپ کو پڑھایا حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ میں سے ہیں، اور باقی جو ایک حضرت ابراہیم ہے نا وہ ان میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں آگے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ کا انتقال رمضان المبارک 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا، وفات کے وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ حضرت ختیجہ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دونوں سے بہت محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چچا وہ جس نے اس وقت سر پہ ہاتھ رکھا جب مکہ والے دشمن، ہاں مکہ والے مانگنے آ رہے ہیں، دادا بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، باپ بھی چلا گیا ہے، ماں بھی نہیں ہے، سر پہ ایک یتیم بچہ اور اس کو چچا جو ہیں سنبھال رہے ہیں، اور بچہ بھی کون؟ جو نبی ہے، جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو ان کو وہ شفیق چچا حضرت ابو طالب اپنے جو ہے سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور شفقت سے پالتے ہیں، تو کتنا پیار ہوگا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ان کو دیکھا، پھر جب سے ہوش سنبھالا تھا تو ماں کا بھی پیار انہوں نے دیا، باپ کا بھی پیار، دادا کا بھی پیار، چچا کا بھی پیار، تو ایک بہت محبت، اور بیوی بھی وہ جو اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں ہر طرح کے مظالم آپ کے ساتھ برداشت کیے، اتنی امیر کبیر خاتون ہو کر بھی آپ کے ساتھ سوکھی روٹی کھائی، شیب ابی طالب کے اندر آپ کے ساتھ گزارا کیا جب آپ کو پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی قربانی کی، عظیم مثالیں قائم کر دی حضرت ختیجہ نے بھی۔ تو
اب ان دونوں ہستیوں کا جب انتقال ہوا تو آصف وسلم اکیلے پڑ گئے. اس ایک سال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدموں سے دوچار ہونا پڑا. اس لیے آصف علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. بہت امپورٹنٹ. وہ آپ سے کہیں گے کہ غم کا سال کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, آپ بیان کریں تو آپ بتائیں گے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب جو چچا ہیں وہ ایک ہی سال میں یکے بعد دیگرے دونوں کی وفات انتقال ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے ایک ساتھ دوچار کرنے پڑے, جس کی وجہ سے آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا یعنی غم کا سال قرار دے دیا. ٹھیک ہے, یا آپ سے یہ ایم سی کیوز میں سے تو نہیں لیکن یہ شارٹ کوشچن آنسرز آ سکتے ہیں یا لانگ میں آ سکتا ہے. دینی تعلیمات پڑھ لیتے ہیں اور خدمات. جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. پہلی وحی کے نزول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا اور ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہیں؟ وہ اس لیے پریشان ہے کہ جس دور میں اعلان نبوت کا وقت آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے قرآن کا نزول شروع ہو گیا ہے, پہلی وحی آ گئی ہے, تو وہ دنیا تو پہلے ہی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے, پریشان حال ہے, ہر جگہ تو بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. تو آپ سے فرمایا کہ میں جب یہ دعوت دوں گا ان کو تو ان کا ریئیکشن بہت زیادہ خطرناک ہوگا. آپ کو اپنی پرواہ نہیں ہے. آپ ان لوگوں کے لیے پریشان ہے جو ان کے گھر کے اہل و عیال ہیں, ان کے لیے تھوڑے سے پریشان ہیں. تو آپ نے ان کو ہمت دی کہ آپ ڈٹے رہیں, اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں, کچھ نہیں ہو گیا, کچھ نہیں ہوگا, اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا, آپ کی فیملی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے کبھی بھی مصیبت زدہ لوگوں کو نہیں چھوڑا, اس طرح ان کی مدد کی ہے, آپ مہمان نواز ہیں, آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, تو اللہ بھی آپ کی حفاظت کرے گا اور ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا. تو کیا ہوا, اس وقت آپ کی ڈھارس بندائی, آپ کو ہمت دی. اب یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی ڈر تھا, اصل میں یہ امت کے لیے ایک سبق تھا کہ جب بھی شوہر پریشان ہو, پریشان حال ہو, وہ مصیبت زدہ ہو, تو بیوی کا یہ کام ہے کہ اس کو باتیں سنانے کی بجائے, اس کو تانے دینے کی بجائے اس سنت پر عمل کرے. یہ آپ لوگوں کے لیے, یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے اوپر سہا صرف ہمیں سبق دینے کے لیے, کیونکہ چلتی پھرتی کتاب ہے, قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. ہم یہ نہ کہہ سکتے جی قرآن پڑھا ہمیں سمجھ نہیں آئی, جیسے اب کتاب پڑھ کے بندہ کہتا ہے یار سمجھ نہیں آئی, کوئی سمجھانے والا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ, جو کچھ قرآن میں سب کچھ کر کے دکھا دیا کہ لو جی یہ اس طرح کرنا ہے. اب تم لوگوں کے پاس کوئی بات یا وجہ رہ نہیں گئی, کوئی ریزن نہیں رہ گیا بقایا کہ یہ کہہ سکو کہ اوہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے لیے ہے, ان بیویوں کے لیے جو شوہر کو ناپسند کرتی ہیں, ان کو پریشان کرتی ہیں. تو آپ جو ہے نا اس چیز کو اس طرح لیں گے. قریش مکہ کسی طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے. اب یہاں پر دوسری بات شروع ہوگی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ مکہ میں تو برا حال تھا, وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. they were polytheists, they were superstitious, they buried their live daughters. جیسے ہی بچے ان کے بچیاں پیدا ہوتی تھی زندہ جا کے دفنا دیتے تھے. تو اس حد تک گرا ہوا وہ معاشرہ تھا کہ اب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات کریں کہ ان بتوں کو چھوڑو اور ایک اللہ کو مانو, توحید پر ایمان لاؤ. بلکہ وہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے, جس سے حضور کو بے حد صدمہ پہنچتا. اب جب انہوں نے دعوت دی تو اب مکہ والوں نے اپنے مظالم شروع کر دیے. ٹھیک ہے, اب پیسہ بھی ان کی جیب میں بہت تھا, وہ لڑکے منگوا کے کرائے کے, تو انہوں نے طرح طرح کی تکالیف دیتے, کبھی ہنستے, کبھی کھیکھے کرتے, کبھی مذاق اڑاتے, کبھی پتھر مارتے. ہمارے پیارے نبی کو کتنی اذیتوں سے گزرنا پڑا. قریش مکہ کی کسی طرح بھی حضور کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کو تیار تھا, بلکہ وہ سارے قبول کرنے والے اسلام یعنی اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو بھی اذیتیں دیتے, جس سے حضور کو بے حد صدمہ پہنچتا ہے. ایسے میں حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی, آپ کو ہر موقع پر مالی قربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتی رہتی. تبلیغ اسلام میں کفار مکہ کی رکاوٹوں تکلیفوں پر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھتی تھیں.
کفار مکہ میں بہت انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی، کہیں کیل پھینک دینے، کہیں کانٹے راستے میں بچھا دینے، کبھی کچھ کر دینا، کبھی کچھ کر دینا۔ مالی امداد اس لیے کرتی تھیں کہ کبھی کسی کے گھر کو کھانا پینا، یا اسلام میں 100 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تبلیغ کے دوران لوگوں کو جو اپنے گھروں سے آئے ہیں تبلیغ کے لیے، ان کو کھانا، ان کو رہن سہن، اس چیز سے وہ مالی امداد کیا کرتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی تاجر تھیں وہ، تو اللہ کی راہ میں وہ اپنے پیسے خرچ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہترین رفاقت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ رفاقت کیا ہوتی ہے؟ ہر مشکل، ہر مصیبت میں ساتھ دینا، ٹھیک ہے، اور قربانیاں بھی تھیں ان کی، ہر طرح کی قربانی، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، لوگوں کی تنگیاں، کفار مکہ کی جو انہوں نے اذیتیں دیں وہ بھی برداشت کی۔ عبادت گزاری اور سیرت و کردار پڑھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک میں ہم حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبادت گزاری، حضرت خدیجہ کی سیرت و کردار بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کی سیرت کی خصوصیات یا نمایاں خوبیاں یہ ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے عبادت گزار، پاک باز اور متقی تھیں۔ وہ عبادت اور ریاضت اور خدا ترسی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ شرم و حیا کا پیکر تھیں۔ آپ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں، اور یہ ساری باتیں باقی ازواج کے اندر بھی ہیں۔ یہ ایک دفعہ یاد کرنے پر آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو سب کے لیے یہ ایک ہی بات آپ یاد کر لو گے۔ نہایت سخی اور فراغ دل تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں پیش کر دی۔ صبر و شکر کا پیکر تھیں۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں پیش آنے والی تکالیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی۔ اب اس میں صرف جو پیسوں والی بات ہے وہ ان کے ساتھ اس لیے اٹیچ کی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے تجارت کرتی تھی اور بہت امیر خاندان سے تھیں، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا اس طرح پیسوں سے بھی۔ آپ نہایت جہاں دیدہ خاتون تھی۔ جہاں دیدہ سے مراد ہے کہ سمجھدار، عقل مند، جنہوں نے دنیا دیکھی ہو۔ تمام معاملات نہایت دانش مندی سے طے کر لیا کرتی تھی، بالکل جلد باز نہیں تھی، بڑے دھیان سے، بڑی سمجھ کے ساتھ۔ بہت اچھی ماں تھیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بطریق احسن کی، اور حضرت فاطمہ آپ ہی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور وہ جنت کی سردار ہیں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا کیا عالم ہوگا، کیسی تربیت ہوگی کہ ان کی بیٹی جو ہے سب سے چھوٹی، وہ تمام دنیا کی خواتین کی جنت کی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی کرنے والی اور غریب پرور تھیں، خاندان کے تمام لوگوں سے حسن سلوک کرتی ہیں اور غربا کی مدد کرتی ہیں، دینی معاشرتی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرتی تھیں۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک 6 باب کا، ہدایت کے سرچشمے اور مشاعر اسلام میں امہات المومنین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک بھی ابھی تھوڑی دیر میں کور کر لیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔